بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑ درود السلام بھیجتے ہیں ہم تمام اکرام پر، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی مقدمے کے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا جمع ہونے کا مقصد یا اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ہم علم کو سیکھیں اور علم کو رسوخ کے ساتھ حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے بنیادی طور پر جب آپ لوگوں کو جو فارم بھیجا گیا اس کے اندر بعض پیچیدہ سوالات بھی کیے گئے، یہ بات محض سمجھنے کے لیے کہ طلباء کتنا دین کو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو آپ لوگ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ علم کیوں سیکھنا چاہیے، یا بنیادی طور پر علم کو رسوخ کے ساتھ حاصل کرنے کے فوائد کیا ہے، یا علم کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پچھلے دروس کے اندر ظاہر سی بات ہے چند مہینے قبل جب ہم نے گفتگو کی اس موضوع پر کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر علم حاصل کرنے کے کیا کیا بنیادی اصول یا بالفاظ دیگر اصول بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی کی تکمیل ہم کریں دوسری کتاب کے ذریعے سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں ہم امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب العلم جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں اس مہینے کے اندر، تاکہ ایک یوں سمجھے آپ، جیسا ہم ایک اسٹوڈنٹ لینگویج میں کہتے ہیں، ریویژن ہو جائے کہ علم کی شریعت مطہرہ کے اندر کیا اہمیت ہے اور علم کی شریعت مطہرہ کے اندر کتنی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ امام دارمی رحمہ اللہ سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی ملاقات جابر ابن زید سے ہوئی۔ جابر ابن زید بصرہ کے فقہا میں سے تھے، تو فوری جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ ان من فقہاء البصرہ، تم تو بصرہ کے فقہا میں سے ہو۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم فتویٰ دو تو کوشش کرو کہ فتویٰ قرآن مجید کی روشنی میں دو اور احادیث کی روشنی میں دو، یعنی کوشش کرو کہ نصوص صریحہ کی روشنی میں تم فتویٰ دو۔ ایسا نہ ہو فَإِن فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر تم ایسی بات کہو گے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی، صحابہ کے منہج سے ہٹی ہوئی ہوگی، فَإِن فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر تم ایسا نہ کرو گے، ہلکتا و ہلکتا، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے جابر، اور جس کو تم فتویٰ دے رہے ہو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے اسی دعا سے اپنے درس کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات بیان کرنے کی، حق بات سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر کہ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پر درس میں جمع ہوئے ہیں۔ میں تمام لوگوں کو نام لے کر تو ابھی مبارکبادی نہیں دے سکتا، لیکن یہ تمام لوگ جتنے بھی لوگ درس میں شریک ہوئے ہیں قابل مبارکباد ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ اللہ رب العزت نے علم کی غیر معمولی فضیلت قرآن مجید کے اندر بیان کی، اور یہاں پر ایک بات، اس سے قبل کہ میں علم کی فضیلت آپ کو بیان کروں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے انسان کو اس کی ضد سمجھنا لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان روشنی کی اہمیت اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اندھیرے سے اس کی آشنائی نہ ہو یا اندھیرے کا اس نے تجربہ نہ کیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ اسی طریقے سے کوئی شخص توحید کی فضیلت اس وقت تک کما حق کو سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ شرک کی قباحت یا شرک کے اندر جو دلدلے ہیں یا شرک کی جو خرابیاں ہیں اس کو وہ نہ سمجھے۔ اسی طریقے سے انسان اگر علم کی اہمیت سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے علم کی اہمیت سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ جہالت کے نقصانات کیا ہے۔ تو میں آپ کو بس دو تین باتیں بتاتا ہوں اور بات کو سمجھیں۔ آپ بار بار
قرآن مجید کے اندر یہ 2 سوروں کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور وہ 2 سورے کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ پڑھتے ہوں گے۔ اب آپ غور کریں، جو آخری سورہ ہے، پہلے سورے کے اندر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، یہاں پہ اللہ رب العزت کی ایک ہی صفت، صفت رب کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور کئی ساری چیزوں سے، حسد سے، شر سے پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ سورہ ناس پر غور کریں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفتیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، جو رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، لیکن صرف ایک فتنے سے حفاظت طلب کی گئی، اور فتنہ، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، امام راضی رحمہ اللہ نے مفاتیح الغیب کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور فتنے فتنہ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ وسوسوں سے، شبہات سے، کیونکہ یہ جو شبہات ہوتے ہیں انسان کو بسا اوقات دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ میں بس آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، اور ہو سکے تو ان ناموں کو آپ لوگ نوٹ کریں آج سے، کیونکہ یہ ہماری ایک مجلس، یوں سمجھے آپ، بس بات آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل تو میرا ارادہ یہی تھا کہ ہم فوراً کتاب کو شروع کر دیں، لیکن ہم نے سمجھا کہ کچھ بات چیت ہو جائے گی، آپ لوگوں کو بھی سوال کرنے کا موقع ہم فراہم کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کے بھی کچھ سوالات ہو تو ہم اس کے جوابات دے سکیں۔ آج سے چند سال قبل پہلے کی بات ہے، اسی بر صغیر کی تاریخ کے اندر آپ غور کریں، علامہ قاسم نانوتوی نے ایک کتاب لکھی جو دیوبند کے معروف عالم دین ہے، ادلہ کاملہ۔ تو اس کا جواب ایک اہل حدیث کے عالم نے لکھا تھا، اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ احمد احسن امروہی نے، علامہ احمد احسن امروہی نے اس کا جواب لکھا، مصباح الادلہ بجواب ادلہ کاملہ۔ اب یہ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے اتنے بڑے عالم کا جواب لکھا، بلکہ جو اہل حدیث کے مسلک کے خلاف کتاب لکھی گئی اس کا جواب انہوں نے لکھا، یہ بڑی معروف چیز ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات طلبہ یہ بھی یاد رکھیں کہ احمد حسن امروہی کے نام سے 2 علماء، ایک تو وہ ہے جو دیوبند کے محدث کہلائے، بلکہ محدث امروہہ ہے، وہ الگ شخصیت ہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ دوسرے احمد حسن امروہی، انہوں نے جواب لکھا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا ذہین آدمی ہوگا جس نے اتنے بڑے حنفی عالم، جس نے اہل حدیث کے خلاف کتاب لکھی، اس کا رد لکھا، جواب لکھا۔ بدقسمتی سے آپ لوگ حیران کریں گے کہ اس کے بعد وہ قادیانی ہو گئے، انہوں نے مسلک اہل حدیث چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ کر دیا۔ آپ مولوی اسماعیل کو دیکھیں، کافی بڑے حنفی عالم تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 700 مناظرے انہوں نے کی، بعد میں وہ شیعہ ہو گیا۔ سننے میں یہ چیزیں جتنی آسان ہیں، اصل میں یہ اتنی ہی خوفناک ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی گناہوں سے سرزد ہو جائے، جھوٹ میں وہ مبتلا ہو جائے، غیبت ہو، سود ہے، ہر قسم کی معصیت میں مبتلا ہو جائے، لیکن اگر وہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اگر اللہ رب العزت اسے اسلام پر موت دے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن معاف کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ انسان اگر کفر پر مرتا ہے تو اس کی مغفرت کی یا بالفاظ دیگر اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ تو ہمیشہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ کہیں یہ ایمان اللہ رب العزت مجھ سے سلب نہ کر لے، کہیں میں مرنے سے پہلے ایمان سے دور نہ ہو جاؤں۔ اور اس ایمان کی، یوں سمجھے آپ، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے انسان کو چاہیے، اور خصوصاً مسلمان کو چاہیے، کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم رسوخ اور اتقان کے ساتھ حاصل کرے۔ اور جب انسان علم حاصل نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے وہ جہالت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جہالت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، دیکھیے، جو لوگ مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ جتنے بھی لوگوں سے میں مخاطب ہوں پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، 1504 کی بات ہے، غالباً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگ جانتے ہیں، کرسٹوفر کولمبس، کافی معروف، کیا کہتے ہیں اسے، سیلر تھا، جو بحری جو ہے جہازوں پہ وہ سفر کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ وہاں پر امریکہ پہنچا، اس وقت، یعنی آج کا امریکہ نہیں، اس وقت 1504 کی بات، تو اس نے ان لوگوں سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اور اس وقت سورج گرہن ہونے والا تھا، تو اس نے کہا کہ کیونکہ تم لوگوں نے میری تعظیم نہیں کی، ابھی سورج گرہن آنے والا ہے، خدا تم لوگوں سے ناراض ہے، اور میں خدا کا مرسل ہوں، یعنی خدا مجھ سے بات کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ ڈر گئے۔ تو کولمبس نے کہا کہ تم میری تعظیم کرو، 3 دن تک وہ تعظیم کرتے رہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ 3 دن کے بعد یا 3 گھنٹوں کے بعد، جو بھی وقت مدت تھی کہ اب گرہن ختم ہونے والا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی خدا تم سے راضی ہو گیا ہے، اور گرہن چلے گیا۔
تو وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ گرہن کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، اس کے پیچھے قواعد کیا ہے قدرت کے، بہرحال۔ لیکن اس نے اس کی جہالت کا فائدہ بالکل اٹھایا، فائدہ اٹھا کر اس نے ان کا استحصال کیا، بالفاظ دیر ایکسپلائٹیشن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ لوگ اگر مجھے فالو کر رہے ہیں تو کم از کم اس میں جواب دیں کہ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ صرف ایک شاہناز جہاں کو میری بات سمجھ میں آ رہی، محمود بھائی موجود ہے؟ بارک اللہ فیک۔ جی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جی، بات یہ بیان کر رہا تھا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جہالت سے جو ہے جہالت کا استحصال یعنی فائدہ اٹھایا۔ آج بھی من وان یہی صورتحال ہے کہ جو طلباء اور عام نادان مسلمان جو علم سے واقف نہیں، جو معرفت نہیں رکھتے مسائل کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل انہی مسائل کو مثال کے طور پر میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اہل علم نے تو، بعض علماء جیسے ابن حزم ہے، امام غزالی ہے، انہوں نے تو اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جو اختلافی مسائل ہوئے ان کے متعلق گفتگو کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے ہم کو ان کی تلواروں سے محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو جو ہے محفوظ رکھیں۔ لیکن ابھی علی مرزا جیسے لوگ یا دیگر شہنشاہ نقوی جیسے مرتد، جب یہ لوگ ان چیزوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ جمل ہو، صفین ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ عام مسلمان جو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، جس کو معلوم نہیں کہ مشاجرات صحابہ کے متعلق ائمہ سلف کا کیا موقف تھا، تو نعوذ باللہ من ذلک، یعنی یا تو وہ ناسبی ہو جاتے ہیں جیسے محمود احمد عباسی، فیض عالم صدیقی ہو گئے، یا تو وہ مکمل رافضی ہو جاتے ہیں جیسے علی مرزا اور شہنشاہ نقوی۔ یہ کیوں؟ اعتدال کیوں نہیں ہے، وسطیت کیوں نہیں ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ تو جس طرح میں آپ کو واضح طور پر، کیونکہ میں آپ کو آسان انداز میں سمجھانے لگا ہوں، جس طرح کولمبس نے ان لوگوں کا استحصال کیا، اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ کا بھی استحصال کیا جائے گا، اور یقین مانیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کب ایمان جیسی عظیم نعمت سے آپ لوگ محروم ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات میں پورے ہوش و آواز میں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جب مسلمان اپنے دین کی صحیح معرفت نہیں رکھتا، جب مسلمان اپنے دین کو کما حقہ نہیں سمجھتا، تب ایسے ہی خوفناک نتائج معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ ابھی عید کا دن تھا، اور یہاں پر پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو عرض کرنی تھی کہ کیوں علم حاصل کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ علم حاصل کرنے کی نیت میں سے ہی بنیادی طور پر اہل علم نے جن نیتوں کا ذکر کیا ہے یا جن عزائم کا انسان ارادہ کرے، وہ یہ ہے کہ پہلا کہ میں اپنے آپ کو جہالت سے دور کروں گا، میں جہالت سے دور رہوں گا، اور دوسری چیز میں معاشرے سے جہالت کو دور کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی دو عزم۔ اور تیسرا، جب میں اپنے آپ کو جہالت سے دور کروں گا، معاشرے کو جہالت سے دور کروں گا، میں شریعت کو نافذ کرنے کی یا بالفاظ دیگر شریعت کا صحیح تصور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ علم کا مقصد ہے، یا علم حاصل کرنے کے لیے طلباء کی نہیں۔ مثال کے طور پر چلیے میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ رجم کی سزا ہے کہ انسان کو اس وقت تک سنسار کیا جائے جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ہم درس بخاری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ نے کہا، بڑی لطیف بات آپ نے کہی، کہ بعض مستشرقین نے یہ اعتراض کیا کہ گولی مارنا تو رحمت ہے، پتھر مارنا تو زحمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی شریعت کے اس عمل پر، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الرجم فی کتاب اللہ حق، رجم جو کتاب اللہ کے اندر ہے وہ حق ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ وہ بالکل بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک دم جہالت ہے۔ اب بات یہ عرض کرنے لگا ہوں، بات کو سمجھیں، کہ اب ایک شخص کو مارا جا رہا ہے اس جرم کی وجہ سے، تو دوسرا جو غیر مسلم ہے، جو اسلام سے بغض رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گولی مار دی جائے تو 1 سیکنڈ میں مر جائے گا۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ میں مثالیں عرض کرنے لگا ہوں، تو فوراً شیخ، ہم بیٹھے ہوئے تھے درس بخاری میں، شیخ نے کہا کہ اگر گولی آپ نے مار دی، فوراً وہ مر جائے گا،
لیکن فرض کرے پتھر آپ نے مارا اور دوسرا پتھر مارنے سے پہلے آپ کو اطلاع مل جائے کہ یہ نادان ہے، یہ معصوم ہے، یہ مبرہ اور منزہ ہے اس گناہ سے، تب آپ کیا کریں گے؟ تو شریعت کے ایک ایک حکم کے اندر اللہ رب العزت نے سینکڑوں حکمتیں رکھی ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت البالغہ پڑھے، علامہ مصری کی اسرار الشریعہ پڑھے، تو آپ کو کئی سارے اسرار و حکم بیان ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ مقاصد الشریعہ پڑھے، امام شاطبی ہو، امام رمیسان ہو، یا امام ابن عاشور ہو، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت کیا ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جہالت سے دور ہوں گے، جہالت کو ہم دور کریں گے، یہ پہلی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ساتھیوں جو اہم ہے کہ علم مانگتا کیا ہے آپ سے۔ ابھی دیکھیے چند دن پہلے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں آج کیا ہے، آج ہفتہ ہے، تو جمعرات کے دن عید تھی، ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ مجھے بتائیے کہ عید کے دن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اگر میں پوچھوں، میں سمجھتا ہوں 54 پارٹیسپینٹس یہاں پر موجود ہے، میں آپ لوگوں کو ذاتی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید کے دن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ایک سوال ہے، اور معقول سوال ہے، کوئی بری ماننے والی بات نہیں ہے۔ آپ جان کر تعجب کریں گے، عید کے دن، عید کی رات کے 2 بج رہے تھے، تو ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی درس میں شامل ہے، محمد فرحان، تو ان سے ہم بات کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم میں تحریر لکھ رہا تھا، تو اس وقت جب میں نے علامہ عبد الرحمن معلمی کی سیرت میں پڑھ رہا تھا، وہ ایکسیڈنٹلی یوں سمجھے میں کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا، تو اتفاق سے علامہ عبد الرحمن معلمی رحمہ اللہ جو کافی بڑے عالم دین ہیں، جو نہیں جانتے وہ آپ ان کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں، تو میں ان کی سیرت میرے سامنے آ گئی اور میں پڑھنے لگا، تو سبحان اللہ، علامہ عبد الرحمن معلمی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ عید کے دن بھی، حتیٰ کہ عید کے دن بھی وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اور صرف نماز پڑھنے کے لیے وہ باہر جاتے تھے، اور عید کے دن بھی وہ اپنے آپ کو مطالعے میں، تحقیق میں مشغول اور مصروف رکھتے تھے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو کم و بیش 135 کتابیں آپ کی تحقیق سے دنیا بھر میں چھپی، اور آپ کا یہ مقام، آپ کے علم کو دیکھ کر علماء نے یہاں تک کہا کہ یہ اس وقت کے یا اس دور کے امام ذہبی ہے، علامہ عبد الرحمن معلمی رحمہ اللہ۔ یعنی عید کے دن امام نافع اور دیگر علماء کے متعلق آتا ہے کہ عید کے دن انہوں نے علم حاصل کیا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ عید کے دن طلباء کو چھٹی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، طلباء کو اس دن ہالیڈے رہتا ہے، تو وہ اپنے اساتذہ کے پاس، کیوں اساتذہ بھی اس دن چھٹی پر ہوتے ہیں، تو اساتذہ کے پاس جا کر بے انتہا مسائل پوچھ کر اساتذہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جب اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں طالب علم ہوں، یا میں اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں، یا مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے محض دعویٰ کافی نہیں ہے، جو میں نے پچھلے دروس میں تفصیل سے یہ باتیں بیان کی، یہ تو بس مقدمہ ہے۔ آپ علامہ ابن شاہین کو لے لیں، علامہ ابن جوزی کو لے لیں، اگر مثالیں ہم دینے چلے جائیں تو اتنے مثالیں ہیں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، یعنی اتنی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے علم کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ بلکہ بات سے بات، میں اگر دور نہیں جا رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، آپ مخطوطے کو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مینوسکرپٹ کیسا ہوتا ہے؟ مینوسکرپٹ ایک پتا ہوتا ہے یا ایک بڑا سا کاغذ ہوتا ہے، اس پر لکھا جاتا ہے اور وہ پڑھ بھی نہیں سکتے عموماً لوگ، تو اسے کہتے ہیں مخطوطہ یا مخطوطات، مینوسکرپٹ کی جمع ہے، مینوسکرپٹ رہتا ہے، اس کو پھر محققین ماڈرن لینگویج میں، یا ماڈرن لینگویج تو میں نہیں کہوں گا، یہ رسم الخط جسے کہتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ، اس میں لکھتے ہیں، پھر وہ پرنٹنگ، اس کو ٹائپ کیا جاتا ہے، پھر مسٹیکس یعنی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پھر تحقیق ہوتی ہے، پھر نظر ثانی، اس کے بعد کتاب چھپ کر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاوی 37 جلدوں میں ہے، 37 جلدوں میں، 37 ویلیوم شیخ الاسلام نے تیمیہ کی۔ اب ذرا بات کو غور سے سمجھیں آپ، شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے جو فتاوے تھے، بعض فتاوے مصر میں تھے، بعض رسائل بغداد میں تھے، بعض حتیٰ کہ پیرس میں تھے۔ کہاں تھے؟ پیرس میں، یعنی یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں۔ بعض فتاوے نجد میں تھے، تو پورے فتاووں کو جمع کیا ایک عالم دین غیور سلفی امام شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، بڑا معروف نام ہے، آپ نیٹ پر بھی جا کر دیکھ لیں، آپ کا جو اصول ثلاثہ پر حاشیہ بھی چھپ چکا ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم نے اپنے بیٹے کو لے کر وہ مصر گئے 2 بار ان فتاووں کو جمع کرنے کے لیے،
مصر میں کچھ ملا نہیں پہلی دفعہ جب گئے، دوسری بار گئے تو کچھ ملا، اس کو حاصل کیا مقتدے کو۔ پھر کہاں گئے؟ پھر گئے شام کو۔ پہلے تو وہ لبنان گئے، لبنان میں جب کچھ نہیں ملا تو شام کو بھیجا۔ اب دیکھیں یہ گلی گلی کی بات نہیں ہو رہی، بات کو سمجھیں کہ کیسے محنت کی جا رہی ہے، غور سے سمجھیں۔ اور یہ بات میں آپ کو ایک مقصد کے لیے بتا رہا ہوں، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرے خدا را۔ تو لبنان گئے، لبنان جب گئے تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ہڈیاں جسم ان کا ہاتھ دے چکا تھا، تو اپنے بیٹے محمد کو بھیجا کہ جاؤ محمد شام کو جاؤ، تو وہاں سے 850 صفحات کے مقطوطے وہ لے کر آئے۔ وہاں سے پھر پیرس کو وہ گئے، پیرس سے پھر وہ بغداد آئے، وہاں پر رسالہ تدمریہ بھی ان کو ملا۔ یہ پورے مقطوطات کو انہوں نے جمع کیا، اور اس کے بعد 37 جلدوں میں کتاب آج پوری دنیا میں موجود ہے۔ ان کے پوتے بیان کرتے ہیں، ابن محمد بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، اللہ اکبر، کہ اذان ہو چکی ہے اور اقامت کا وقت قریب ہے، اور سیدھے طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بائیں طرف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اور ان دونوں نے کہا کہ جاؤ عبد الرحمن تم نماز پڑھو۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ اور ایک اور خواب میں بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے ایک تاج انہیں پہنایا۔ کہتے ہیں جب ان کے دادے نے خود کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان وقت کافی کم ہوتا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بہت جلد اللہ رب العزت سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ اور پوتا بیان کرتا ہے کہ میرے دادے نے جب یہ خواب دیکھا 40 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو موت عطا کی۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ دیکھیں کس طریقے سے محنت کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات غور کریں، اور میں آپ کو ایک چیز اس سے سمجھانا چاہوں گا کہ کتنی محنت سے صرف ایک کتاب، ایک عالم کی پوری زندگی وقف ہو چکی ہے صرف ایک کتاب کو جمع کرنے میں۔ اور آج انٹرنیٹ پر سینکڑوں کتابیں، ہر قسم میں دروس موجود ہے، ہر موضوع پر کتاب موجود ہے۔ شاید ہی کسی دور میں اتنی آسانی سے اتنا مواد مل رہا ہو جتنا آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس کا شکر ادا کریں۔ امام ابن حاتم رحمہ اللہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ امام اوزاعی کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے شام، بلکہ جس طرح چاروں فقہا کا مسلک آج تک چل رہا ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسی طریقے سے امام اوزاعی کا بھی ایک مسلک تھا جو ابھی معدوم ہو چکا ہے، لیکن کافی سالوں تک ان کا بھی مسلک شام کے اندر، سیریا کے اندر چلتا تھا، امام اوزاعی رحمہ اللہ کا۔ ایک دفعہ امام اوزاعی رحمہ اللہ جب پہنچے اپنے علاقے میں، وہ سفر کر رہے تھے، تو ان کے ایک بھائی نے انہیں دعوت دی کہ شیخ آپ آئے ہمارے گھر پر کھانا کھائے۔ امام ابن حاتم رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرتے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے بھائی نے کہا شیخ آپ مجھے معاف فرمائیے، میں معذرت کا طلبگار ہوں کہ اتنا ہی کھانا میں آپ کے سامنے رکھ سکا، کم کھانا ہے، اگر زیادہ ہوتا تو آپ کی شان میں زیادہ کھانا رکھتا۔ بس اتنی بات اس نے کہی، ٹھیک ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ غضبناک ہو گئے، وہ اٹھ گئے اور رات بھر انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اب طلبہ بھی کافی ڈر چکے تھے کہ شیخ اتنے ناراض کیوں ہو گئے، میزبان نے تو بس اتنا کہا کہ شیخ بس اتنا ہی ہے، اگر زیادہ ہوتا تو اور بھی زیادہ لاتے۔ تو فجر کی نماز کے بعد طلبہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے شیخ کہ آپ اس قدر غصے سے اٹھ گئے؟ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کو رزق عطا کیا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، یہ رزق کے اوپر طعن و تشنیع کر رہا ہے، بلکہ ناشکری کا اظہار کر رہا ہے ایسے رزق کے اوپر جس رزق کے لیے سینکڑوں لوگ تڑپ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو قناعت اور شکر گزاری یہ طالب علم کی صفت ہے۔ طالب علم کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے، کوئی یہاں پر مقصد اکیڈمی کا یا پھر ہمارا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ہم پیسے وصول کریں، یا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ دنیاوی مفاد ہمیں حاصل ہو، بالکل بھی نہیں۔ ہمارا مقصد بس اتنا ہے کہ صحیح دین کی تبلیغ ہو اور مسلمان دین کی صحیح تفہیم حاصل کریں۔ تو یہ جو نعمت آپ لوگوں کو مل رہی ہے، آپ لوگ اس کا شکر گزار کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو ایک عظیم موقع دیا ہے۔ میں نے یہاں تک سنا کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جب فری پڑھا رہے ہیں، یہ کیا کوئی احسان کر رہے ہیں اکیڈمی والے ہم پر؟ میں کہوں گا ان جاہلوں کو اور ان بدبختوں کو اور ان نادانوں کو
کہ یہ احسان تو کافی چھوٹا لفظ ہے. اگر آپ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الجام بیان العلم و فضلہ اٹھا کر دیکھیں، یا امام سمانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یا خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی الجام الاخلاق للراوی و آداب السامی اٹھا کر دیکھیں، الرحلہ فی طلب العلم اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے یہاں تک کہا من کنتا تعلمت حرفا فکنت عبداللہ. اگر کسی ایک شخص سے ہم نے ایک حرف بھی سیکھ لیا، حرف جیسا الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، ایک حرف بھی سیکھ لیا تو ہم زندگی بھر ان کے غلام رہتے ہیں، زندگی بھر. ایک حرف کی بات کر رہا ہوں میں، ایک حرف. اب یہاں تو آپ کو مکمل کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، احسان نہیں، آپ لوگوں تو غلامی کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے. بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، آپ اٹھا کر دیکھیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی رحلہ فی طلب العلم. اللہ رب العزت نے کس کو کہا سفر کرنے کے لیے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو. کہاں سفر کرنے کے لیے کہا؟ سیدنا خضر علیہ السلام کو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم کے لیے سفر کرنے کے لیے کہا. نہیں، آپ اٹھا کر دیکھیے ابن حجر کی فتح الباری. علم کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود نہیں تھا؟ بالکل موجود تھا علم. موسیٰ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العزت کے نبی تھے، لیکن محض علم میں اضافے کے لیے سفر کرنے کے لیے کہا. اب آپ دیکھیں کیا کہا؟ علم میں اضافے کے لیے. علم تو موجود تھا لیکن تم سفر کرو موسیٰ اس علم کو بڑھانے کے لیے. اب سوچیں آپ کہ جس کے پاس علم موجود ہے لیکن اس کو بھی اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ تم جاؤ اپنے علم میں اضافہ کرو، تو پھر اس شخص کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس علم ہے ہی نہیں سرے سے؟ اسے کتنا سفر کرنا چاہیے، اسے کتنا جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں کیا ہوں، میں نبی ہوں، میں کلیم اللہ ہوں. نہیں، آپ نے عاجزی اور تواضع کا معاملہ وہاں پر کیا. کیوں؟ وہاں پر شیخ خضر معلم ہے. تو طلباء اور اساتذہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعظیم و تکریم کا ہوتا ہے. اگر طلباء اساتذہ کو ہی پڑھانا چاہے تو طلباء کو چاہیے کہ وہ خود اپنا ایک درس کا حلقہ لگائے اور وہاں پر درس دینا شروع کر دے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے. بہرحال باتیں بہت ساری ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شکر گزاری، کہ دوسری چیز یہ ہے کہ طلباء کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کرا اور اس موقع کو آپ لوگ غنیمت جانیں. کیونکہ دیکھیں اب یہاں سے بات یاد آ گئی. چلیے ایک سوال، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر کیا، کہاں؟ سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس. تو کیا لے کر گئے؟ کس جانور کو لے کر گئے؟ مچھلی کو لے کر گئے، آپ لوگ جانتے ہیں. تو میں چلیے ابھی آپ لوگوں کو انمیوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی جواب دینا چاہے تو جواب دے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا انتخاب کیا، کسی اور جانور کا انتخاب نہیں کیا؟ شیخ کیونکہ سمندر میں مچھلی ہی تیرتی ہے نا شیخ. نہیں، یہ سمندر میں مچھلی ہی تیرتی ہے. نہیں، ہاں، ان کا کھانا تھا اور اس کا گھومنے کی مثال جو تھی وہ ان کا ملنے کی جگہ تھی. یہ جواب کون دے رہے ہیں اصل میں؟ آپ لوگ کم از کم محمد جواب امان. دینے سے جی آپ لوگ اپنا نام بتائیے. جی امان بتائیے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو مچھلی انہیں سفر ملی تھی، اس مچھلی کا گمنا ان کی اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ وہ بھول گئے کہ ان کو منزل پہ پہنچنا تھا، وہ آگے پہنچ گئے تھے. میں نے سوال آپ لوگوں سے یہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مچھلی کو کیوں لے کر گئے تھے، میں نے یہ کہا کہ تمام جانوروں میں سے مچھلی کا ہی انتخاب کیوں کیا. سوال میرا یہ ہے. آپ چاہتے تو بکرے کو بھی لے کر جا سکتے، مرغی کو بھی لے کر جا سکتے، اونٹ کو بھی بتانا. سوال یہ ہے میرا کہ مچھلی کا انتخاب کیوں کیا گیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی سوال واضح ہے. سمندر میں مچھلی ہی تیرتی ہے نا شیخ. ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام سمندر میں تیر کر تو نہیں جا رہے تھے. تو اور کوئی جواب دینا چاہے گا اس کا؟ یہ اللہ کا حکم تھا. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کا کو حکم خادم تھا. اور ان کے مچھلی رکھنے کا حکم. یہ حکم تھا، کس نے کہا آپ کو؟ اگر ہے کہاں ہے یہ حکم؟ اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم. یہ اعجاز نہیں، اکمل وہ اعجاز نے جو جواب دیا بالکل درست جواب ہے کہ مچھلی اگر مر بھی جائے تو کھانے کے لیے حلال ہے. بارک اللہ فیک. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ مچھلی ایسا جانور ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے تو کیا ہے، اس کا جو
مر بھی جائے وہ راستے میں تو بھی اس کو کھانا جائز ہوگا، لیکن کسی اور جانور کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ مردار تو ٹڈی بھی ہے، لوکسٹ، ٹڈی کو کیوں لے کر نہیں گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر رہے تھے، وہ بحر احمر کے علاقوں میں سفر کر رہے تھے، اور وہاں پر ٹڈی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ باتیں بات سے بات یاد آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو یہ دو باتیں۔ تیسری بات ساتھیوں جو اہم ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو اس بات کو کافی غور سے آپ لوگ سنیں، وہ یہ ہے کہ جب کبھی انسان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا یہ ارادہ ہوگا کہ ہم علم حاصل کریں، تو فوراً شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا، اور شیطان کی پوری کوشش رہے گی کہ وہ علم سے دور ہو جائے۔ میں بس آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلے تو آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں۔ کیوں؟ شیطان کے مکر و فریب کو، اس کے تلبیس کو قرآن مجید کے اندر واضح کیا گیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور ابن حبیرہ رحمہ اللہ نے واضح طور پر کہا کہ شیطان جو سب سے پہلا کام یا سب سے عظیم بار جو کسی طالب علم پر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کو قرآن مجید پر غور کرنے سے روک دیتا ہے۔ میں ایک واقعے سے آپ کو بات کو سمجھاتا ہوں تاکہ واقعہ آپ لوگ واقعے سے آپ کو بات واضح ہو جائے کہ اصل میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ ابن الحاج رحمہ اللہ کافی بڑے عالم دین تھے، مالکی مکتب فکر کے ابن الحاج المالکی، ان کی کتاب ہے المدخل۔ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، آپ لوگ جا کر ان ناموں کو یاد رکھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اہل علم کے ناموں کو یاد رکھیں، کافی بڑے نام۔ ابن الحاج کہتے ہیں کہ ہم درس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے شیخ کے، ٹھیک ہے، تو ایک طالب علم، ایک سٹوڈنٹ، اس نے آنا بند کر دیا۔ تو ہم نے ایک دو دفعہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ درس میں غیر حاضر رہتے ہیں؟ تو اس وقت اس طالب علم نے کہا کہ میں تو ہر روز جنت میں جاتا ہوں، جنت سے آتا ہوں، اب مجھے علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، غور سے سمجھے آپ، اس طالب علم نے کیا کہا کہ میں ہر روز جنت جاتا ہوں، ہر روز جنت سے آتا ہوں، اور مجھے اب علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اسٹوڈنٹس آئے اور شیخ کو بتایا کہ شیخ یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہر روز جنت بھی جاتا ہے، جنت سے آتا بھی ہے۔ تو ابن الحاج کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے اس سے کہا تم جنت میں جاتے ہو ہر روز؟ کہا ہاں۔ تو کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں؟ ہم تو تمہارے استاد ہیں، ہم تو تمہارے شیخ ہیں۔ کہا ہاں بالکل۔ کہا ہمیں بھی لے چلو۔ کہا شیخ اس کے لیے آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا۔ تو شیخ نے کہا ہاں بالکل ہم آئیں گے۔ اب غور سے سمجھے، ابن الحاج کے استاد اور وہ شخص دونوں، اس طالب علم اور استاد دونوں گھر گئے۔ رات جب ہوئی تو ایک پرندہ ان کے پاس آیا، ایک پرندہ ان کے پاس آیا۔ جب وہ پرندہ آیا تو کہا کہ اب اس کا پیچھا کرنا پڑے گا یا اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا۔ بہرحال ابھی میں نے اصل عبارت پڑھی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ پرندے کے توسل سے وہ ایک باغ میں پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے؟ ایک باغ میں۔ باغ کافی سبز و شاداب چمک رہا ہے، اور وہ کہہ رہا کہ ہاں یہی جنت ہے، ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اب رات کا وقت ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت داخل ہو، اور سے سمجھے بات۔ تو پرندہ دوبارہ آیا تو طالب علم نے کہا شیخ ابھی وقت ہو چکا ہے، ابھی ہمیں چلنا۔ شیخ نے کہا کہ جنت میں جو داخل ہوتا ہے وہ جنت سے باہر نہیں جاتا۔ ایک دفعہ جو جنت میں داخل ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو چکا، اب دوبارہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو میں بھی نہیں جانا چاہوں گا، میں یہیں رکتا۔ اور شیخ نے فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جب شیخ نے فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، وہ پرندہ آواز لگاتے ہوئے چیختے ہوئے واپس چلے گیا، اور دیکھنے میں یہ پتا چلا کہ وہ لوگ کسی باغ میں نہیں، ایک کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو پرندہ تھا وہ اصل میں ابلیس تھا، جو پرندے کی شکل میں آ کر اس طالب علم کو فقہ سے، حدیث سے، قرآن کی تفہیم اور تشریح سے سیکھنے سے روک رہا تھا۔ یہ ہے شیطان کا مکر و فریب۔ فوراً استاد نے اس کو رسیٹا، مارا، پیٹا اور کہا کہ یہ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، لہٰذا ایسی باتوں میں تم نہ آؤ اور چلو ہمارے ساتھ تاکہ تم علم حاصل کر سکو۔ بلکہ اس سے بھی عجیب واقعہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب تفسیر کی معروف کتاب الجامع احکام القرآن کے اندر نقل کیا. اس کے اندر آپ نے اپنے امام قرطبی کے ایک استاد گزرے ابو محمد ابن عبد المتی، وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بعض لوگوں کو انسان کی شکل میں آ کر یہ بتایا کہ تم لوگ روزہ رکھو. اب ظاہر سی بات ہے وہ اس کو نیک سمجھنے لگے اور وہ روزہ رکھ رہے تھے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے. جب روزہ رکھتے 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 وہ تھک گئے تو شیطان نے ان کو ایک نور دکھایا اور کہا کہ یہ نور اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے روزوں سے راضی ہے، لہٰذا اب تم شریعت سے آزاد ہو، تم شریعت سے بیزار ہو چکے ہو، اب تمہیں شریعت کی کوئی بھی حکم کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ لوگ مان گئے وہ روشنی کو دیکھ کر، کیونکہ جاہل تھے. یہ باتیں یہ کوئی افسانے نہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں. تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ لوگ علم حاصل کریں. آپ لوگ دیکھیں آج آپ لوگ آ چکے ہیں، میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں. ابھی کتنے لوگ ہیں میری بات کو اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو یہ بات نوٹ کر رکھیں. ابھی 55 لوگ موجود ہیں، کل لکھ کر رکھ لیں آپ 5 لوگ 10 لوگ ہوں گے. کیوں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. ہر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہر کسی کو اللہ رب العزت توفیق دیتا. یہ رتبہ بلند جسے ملا مل گیا، ورنہ ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہا. تو میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا اور اپنے آپ کو بھی، اسی کو وہ سے نفسی، کہ آپ لوگ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، علم حاصل کریں. عبادت دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، امام عبدالرزاق الصنعانی المصنف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ خوارج تو بہت عبادت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ امت کے فقیہ ہے، کیا کہا کہ یہود و نصارہ تو ان سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہے. اور یہ خوارج امت میں بنیادی طور پر یاد رکھیں، امام یوسف ابن ازباد رحمہ اللہ نے کہا امت کے اندر بنیادی طور پر 4 گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں اور ہر 4 سے 18 پیدا ہوئے ہیں. اور یہ 18 into 4 کتنے ہوئے؟ 72. ایک کس کا؟ خوارج، دوسرا روافض، تیسرا قدریہ اور چوتھا مرجیہ. ان 4 فرقوں سے دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بات سمجھیں. خوارج، مرجیہ، قدریہ اور روافض، یہ 4 لوگوں سے پھر یہ 4 سے 18 72 فرقے کلہم فی النار. وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، اور وہ کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ خوارج کیوں گمراہ ہوئے آپ لوگ جانتے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے. تو میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ علم کے لیے جیسا میں نے کہا پہلا ارادہ یہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو جہالت سے دور کریں گے، اور دوسرا ہم شکر گزار عاجزی اور انکساری اختیار کر کر علم حاصل کریں گے. تیسری چیز ساتھیوں جو کافی اہم ہے، مشقت، محنت. یہ بہت ضروری ہے. جی جتنے بھی لوگ یہ چیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ بے فکر رہیں، جو بھی باتیں ہم عرض کر رہے ہیں یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو ریکارڈنگ بھی دی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو نوٹ بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. جہاں تک مجھے علم ہے 2 گروپس بنائے گئے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں طالبات کے لیے اور ایک طلباء کے لیے. تو جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں یا شبہات ہیں آپ ان میں ڈال دیں تاکہ آپ کیا کہتے ہیں ہم اس کو چیک کر لیں اور وہ سکندر بھائی کے ذریعے سے میرے پاس پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو جواب بھی فراہم کر دیں گے. تو بالکل آپ لوگ اس کے بارے میں بے فکر رہیں. میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ جو بھی یہ درس میں بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں فائل کی شکل میں، ورڈ فائل کی شکل میں یا وہ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا اور لیکچر دوبارہ اپلوڈ بھی ہوگا تب آپ سن پائیں گے. ٹھیک ہے، بار بار یہ چیٹ نہ کریں کیونکہ بدنظمی ہو جاتی ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز کافی جو اہم ہے وہ ہے محنت. ساتھی بغیر محنت کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. ابھی تو میں کافی آپ کو یوں سمجھے ایک آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کل سے ہم کتاب پڑھیں گے یا پرسوں سے جب بھی آپ کو اپڈیٹ مل جائے گا گروپ کے ذریعے سے، تو کافی ساری محنت آپ کو کرنی پڑے گی، کافی سارے باتیں آئیں گی، کافی سارے نکات آئیں گے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے. عبداللہ ابن غدین رحمہ اللہ اور طلباء کا تعداد سے کبھی بھی فرق نہ ہے. اللہ اکبر، تعداد سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی نہیں. یاد رکھیں آپ میری بات. اللہ اکبر. مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، امام ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ میں نقل کرتے ہیں اگر آپ ایک کتے کے سامنے سونا اور چاندی رکھ دیں کیا وہ اس کو کھائے گا؟ کیا اس کو وہ چھیے گا؟ نہیں. اس کے سامنے آپ ہڈی رکھ دیں اس کو کھانا شروع کر دے گا کیونکہ اس کے پاس اسی کی اہمیت ہے. وہ سونے اور چاندی کی اہمیت کیا جانتا ہے؟ جیسا معروف ہے بندر کیا جانے ادرک کا سواد.
تو علم کی اہمیت علماء ہی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. امام نحاس بہت بڑے عالم دین گزرے. امام نحاس آپ مار کر دیکھ لیں, ابھی عربی کے امام گزرے امام نحاس رحمہ اللہ. ایک دفعہ وہ کنارے کے پاس, سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے, ندی کے پاس بیٹھے ہوئے, وہ جو ہے شاعری پڑھ رہے ہیں عربی, اور کافی فصیح و بلیغ. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جادو کر رہے ہیں. کیا سمجھا؟ کہ یہ لوگ جادو کر رہے ہیں, اور ان کو ڈھکل دیا, اس وجہ سے وہ مر گئے. یعنی آپ سوچیں کہ ایک جاہل کیا معلوم کہ وہ تو نحو اور صرف کے امام ہیں, معنی اور بدیع کے امام ہیں, فن بلاغت اور فن خطابت کے وہ پیشوا ہے, لیکن اس نے یہ سمجھا, اس جاہل نے, کہ یہ تو شاعری پڑھ رہے ہیں, اور ان کو پانی میں ڈھکیل دیا, جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. اور یہ واقعی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, آپ جا کر پڑھ لیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ علم کی اہمیت علم والے ہی سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے ایسے دوست بنائے جو علم والے. جاہل کو کیا پتا؟ جاہل کو تو اپنا مقام پتا نہیں, وہ آپ کا مقام کیسے سمجھے گا؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, جو اہم بات ہے, یا پھر ایک اہم نصیحت سمجھے, اس کو نوٹ کر رکھیں آپ, کہ اس کی اہمیت سمجھیں, اور ان لوگوں سے دور رہے جو آپ کو علم سے روک رہے ہیں. بات سے بات بڑھتی جائے گی. میں بس یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے سوالات ہیں, اور 50 منٹ ہو چکے ہیں, تو 10 منٹ ہم سوال و جواب کے لیے رکھتے ہیں, کیونکہ میرا مقصد آپ لوگوں کو بیدار کرنا نہیں ہے, بس یہ بنیادی باتیں سمجھانا ہے. میں 5 منٹ اور لیتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات, کورس کا مقصد کیا ہے؟ کورس کا مقصد یہ ہے کہ دین کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے, کافی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, ایک ایک چیز پر ہم غور کریں گے, چاہے وہ مثال کے طور ایک ایک حرف پر. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے ساتھیوں؟ ہماری نیت کیا ہو؟ عاجزی ہو, یعنی جہالت کو ہم دور کریں, اور عاجزی ہو. دیکھیے, ظاہر سی بات, اگر آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم شیخ فیصل کو ہی سمجھائیں گے, یا ہم شیخ فیصل کی ہی غلطیاں پکڑیں گے, تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی ان کا حال کیا ہوا آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. اور اگر آپ لوگ مجھ کو سکھانا چاہتے ہیں تو میں معافی کا طلبگار ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں آپ لوگوں سے سیکھنے کا. اللہ کے فضل و کرم سے جن مشائخ سے ہم نے سیکھا ہے اور جن مشائخ سے ہم سیکھ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے کافی اور شافی. عاجزی ہو. اگر آپ لوگ آتے ہیں اس نیت سے ہیں کہ ہم سے مناظرے کریں یا بحث کریں, تو ضروری نہیں ہے. الحق اکیڈمی دنیا کا کوئی واحد ادارہ نہیں ہے, اور نہ ہی الحق اکیڈمی آسمان سے نازل ہوا ادارہ ہے. کئی سارے ادارے موجود ہیں, آپ جائیے. کس نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں پر آئیں؟ ہاں, لیکن ہم آپ کو اس بات کی ضرور ضمانت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ پوری کوشش کریں گے کہ ایسا کہیں اور نہ پڑھایا گیا ہو, یا پھر اتنا مواد کہیں کسی اور اکیڈمی میں فراہم نہ کیا گیا ہو. اس کی ہم ضمانت دیتے ہیں انشاءاللہ. اب جو تیسری عاجزی, دیکھیے, اللہ اکبر. محمود بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بارک اللہ فیک. یہ واقعہ میں خاص کر یہ محمود بھائی کا نام میں نے دیکھا, ان کے لیے سنا رہا ہوں. میں چند دن پہلے کی بات ہے, علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ رہا تھا. علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی کی آثار آپ پڑھے, آثار حنیف 4 جلدوں میں. جس کو اردو آتی ہے وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرے. آثار حنیف 4 جلدوں میں چھپی. جب 1947 کے اندر یعنی تبادلہ ہوا, یعنی ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا, پاکستان اور ہندوستان, تو کافی سارے اہل حدیث کے علماء پاکستان چلے گئے. ہندوستان کے اندر صرف 2-3 علماء دارالحدیث رحمانیہ تھا, اور علامہ عبد اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ. تو علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کافی بڑے عالم دین تھے, یعنی یوں سمجھے آپ عجائبات دنیا میں سے تھے. یعنی آپ جیسا کہتے ہیں نا کہ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ, تو ایک وہ ونڈر تھے. اللہ رب العزت نے اتنا علم ان کو نوازا تھا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ نے علامہ عبید اللہ رحمانی کو کہا کہ آپ مرقات کی شرح لکھے, اس پر حاشیہ لکھے, مرآت المفاتی شرح مشکات المصابیحات, بھی وہ کتاب موجود ہے, اور ہم آپ کے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے. کس نے کہا؟ علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ نے. کس سے کہا؟ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ. اچھا ٹھیک ہے. 150 روپے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, 150 روپے علامہ عطا اللہ حنیف میں پاکستان سے انڈیا کو بھیجا علامہ عبد اللہ رحمانی کے پاس. پیسے آ گئے.
چند دنوں کے بعد عطا اللہ حنیف بھوجانی کے پاس منی آرڈر، جو پوسٹ آفس منی آرڈر اس وقت ہوتا تھا، جب وہ آیا تو دیکھا کہ 25 روپے واپس آئے. کتنے؟ 25 روپے. تو علامہ عطا اللہ حنیف بھوجانی رحمہ اللہ کافی تشویش کے شکار ہوئے، کیا ہوا، پوسٹ مین نے غلطی کی یا پھر کچھ چوری ہوئی جو صرف 25 آئے ہیں، کیا ہوا؟ تو خط لکھا علامہ عبد اللہ رحمانی کو کہ شیخ ہم نے تو آپ کو 150 روپے بھیجے تھے، آپ نے 25 روپے واپس کیوں کر دیے؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا اخلاص ان کو عطا کیا تھا. علامہ عبد اللہ رحمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کا خرچہ آپ اٹھائیں گے، اللہ کے فضل سے 125 روپے میں خرچہ پورا اٹھ جاتا ہے، اس محض مزید 25 روپے کی ہمیں ضرورت نہیں، لہٰذا ہم نے اس کو واپس کر دیا. یہ ہے اخلاص. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ اخلاص ہم سب کو نصیب فرمائے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد دولت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد ویوز نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے چینل پر لاکھوں لوگ سبسکرائب ہو جائے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے طلبہ ہوں. نہیں، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو جنت میں داخل کرے. یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل کامیابی ہے. شوق ہو. امام ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر نقل کرتے ہیں علی ابن سالم کا واقعہ، جب ان کے والد سفر کرنے کے لیے، بزنس مین تھے، کافی بڑے بزنس مین تھے. اگر فرحان سن رہے ہیں تو یہ ہمارے دوست بزنس مین ہیں تو ہم ان کے لیے سناتے ہیں. علی ابن سالم رحمہ اللہ کافی بڑے بزنس مین. تو وہ علی ابن سالم رحمہ اللہ ان کے والد وہ گئے اور دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی شخص حدیثیں سنا رہا ہے، حدثنا حدثنا حدثنا. 1,00,000 درہم ہاتھ میں. کہا کہ کیا علم ہے، کیا شان ہے، کیا رفت ہے کہ ایسا محدث کون ہے؟ کہا کہ محدث ہے اللہ کے. کہا کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو محدث بنائیں گے. اور فوراً وہ اپنے بیٹے کے پاس آئے. ایک تاجر، ایک بزنس مین. سوچیں آپ کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں اور آپ کیسے سوچ رہے ہیں. آیا اور کہا 1,00,000 درہم لیا اور علی ابن سالم کو دیا کہ یہ لو علی، یہ 1,00,000 درہم میں تم کو دے رہا ہوں. کتنے؟ 1,00,000 درہم. لا نراکا وجہ کا اللہ بکل درہم حدیث. کہ اس وقت تک ہے بیٹے، یا بنیا مجھے اپنا چہرہ، لا نرا کا، اپنا چہرہ نہ دکھانا جب تک کہ تم ایک ایک درہم کے بدلے ایک ایک حدیث نہ سنا. 1,00,000 درہم لے کر وہ گئے. کئی سالوں بعد آئے اور کہا کہ ابا اب 1 درہم کے بدلے ایک ایک نہیں، میں 10 حدیثیں سنانے کے لیے آپ کو تیار ہوں. میں نے 10 لاکھ حدیثیں یاد کی ہے. اللہ اکبر. اور جب حدیث یاد کی 10 لاکھ، درس دینے لگے تو وقت کا خلیفہ مامون راشد بھی آپ کے درس میں آنے کے لیے تڑپ گیا اور علی بن سالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے علم حدیث سیکھا. تو کوئی معمولی بات نہیں. شوق ہو انسان کو کہ وہ علم حاصل کرے. آپ دیکھیں آج دولت کہاں جا رہی ہے. دولت طالب علم، اگر کوئی لڑکا ہو تو کوشش کرے گا کہ وہ آئی فون لے، کوشش کرے گا کہ اچھے سے اچھا لباس لے. لڑکی ہو تو وہ بخوبی جانتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے طالب علم. اللہ اکبر. محمد ابن حسن شیبانی کہتے ہیں کہ میرے والد کی وراثت میں مجھے 30,000 درہم ملے. 15,000 درہم میں نے عربی کو سیکھنے میں خرچ کیے اور 15,000 درہم میں نے فقہ کو سیکھنے میں خرچ کیے. 80,000 درہم خالد کے پاس ہے. 80,000 درہم آپ نے کس کے لیے وقف کیا؟ علم کے لیے وقف کر دیا، علم سیکھنے کے لیے. تو دولت، وقت، محنت، یہ جب جاتے ہیں، علم آپ کو اس وقت تک اپنا کچھ بھی نہیں دیتا جب تک کہ آپ اپنا علم کو سب کچھ نہ دیں. اور ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، باتیں تو بہت ساری، اسی لیے میں نے کہا کہ اگر میں بات کرتا جاؤں تو کافی سارا وقت ہو جائے گا، لیکن ہم بات کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس اگر ہو تو ہم اور تفصیل سے پھر ایک بتائیں گے آپ کو کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کس طریقے سے محنت کیا جاتا ہے. تو یہ ساتھیوں مختصر سی باتیں تھی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم، آپ نیٹ پر جا کر دیکھیں، امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب العلم کا مطالعہ کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیں، درس میں اگر ایک بات آج ہو تو کل دوبارہ وہ بات دہرائی نہیں جائے گی. ایک بار بات ہو گئی. ہم تکرار کے قائل نہیں ہیں. ہم آپ کو بالکل بھی بیدار نہیں کریں گے، اور ہمیں بھی یہ بات پسند نہیں کہ بار بار وہی چیزیں بتائی جائیں جو بتائی جا چکی ہیں. نہیں، ہر درس کے اندر نئی بات ہوگی، ہر درس کے اندر نئے نکات ہوں گے، ہر درس کے اندر نیا مواد آپ کو فراہم کیا جائے گا. کیونکہ جتنا آپ کا وقت قیمتی ہے اتنا ہمارا وقت قیمتی ہے. تھوڑا صبر کر لیں، بالکل آپ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، تھوڑا صبر کر لیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کے لیے
محنت. تو ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو فضل آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو پہلے انمیوٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ سوال کر سکیں. جی کسی کی کچھ سوال ہے تو ابھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، آپ نے ابھی کہا کہ جو شیطان ہے وہ طالب علم کو زیادہ بھٹکاتا ہے تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے، جو آپ نے اگزامپل بھی دی. تو جی کیا ہمیں کسی طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ شیطان ہمیں کس طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کرے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کیسے بچے؟ دیکھیے، اگر آپ جو آپ کا سوال ہے کہ شیطان کس طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، کم و بیش 50 لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ کم سے کم اگر اردو نہیں جانتے تو انگلش تو جانتے ہوں گے. تو شیطان جس طریقے سے بھٹکاتا ہے تو اس کے تو کئی سارے طریقے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی بسا اوقات یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی کیسے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے، شیخ صالح العثیمین، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ درس دے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو شیخ نے درس کے دوران آپ نے دیکھا کہ آپ کے ناخن پر کچھ دھبا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا وضو ناقص ہو چکا تھا. تو آپ فوراً اٹھے، آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کر آپ نے نماز پڑھی اور فوراً درس دینے لگے. سنت نہیں پڑھی. اخیر الخیرین، دو خیروں میں سے بہترین خیر لینا یہ فقاہت ہے، اور دو شروں میں سے بدترین شر کو ترک کرنا یہ بھی فقاہت ہے. میں کیا بتا رہا ہوں، آپ بات سمجھیں. شیطان کبھی کبھار انسان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایسے بھی وہ گمراہ کرتا ہے، آپ اس کے وار کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اللہ یہ کہ اللہ رب العزت آپ پہ رحم نہ کرے اور اس کی دین کی صحیح سمجھ نہ دیں. کیسے؟ وہ ایک چھوٹی نیکی کی طرف آپ کو دعوت دے گا تاکہ آپ بڑی نیکی سے رک جائیں. تو اب جو آپ نے کہا یہ تو رہا اس بات کی کہ شیطان کیسے وار کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اس طریقے سے وار کرتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ تو پہلی بات. دوسری بات کہ اس کے وار کو سمجھے کیسا، تو اس کے وار کو سمجھنے کے لیے آپ کتابیں پڑھیں، اور خاص کر 2 کتابوں کا میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا. پہلی کتاب علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی تلبیس الابلیس، اور اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں کہ شیطان نے کس طریقے سے صوفیاء پر، کس طریقے سے طلباء پر، بلکہ جس نے بھی یہ سوال کیا ہے ان سے میں مخاطب ہوں، ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس الابلیس میں باضابطہ ایک باب قائم کیا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ طلباء پر، علماء پر حملہ کرتا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں. اور اس سے بھی بہترین کتاب میں کہوں گا، یا اس کے برابر ایک کتاب ہے اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی. یہ 2 کتابوں کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے تمام تفصیلات ایک نشست میں نہیں رکھی جا سکتی. بارک اللہ فیکم. جی اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے ذہن سے نکل گئے یہ، جب کلاسز کے فارم جب فل اپ ہو رہے تھے، کافی وقت گزر گیا، تو یہ کلاسز کون کون سے ڈیز میں، ٹائمنگ تو مجھے معلوم ہے 7 سے 8، پر ڈیز میرے ذہن سے نکل گیا چونکہ منڈے ٹو فرائیڈے لکھی ہوئی تھی، لیکن آج تو سیٹرڈے ہے. اور یہاں پہ جو کروائی جائے گی اس کی ریکارڈنگ مجھے کہاں سے مل جائے گی، کیونکہ آج کی کلاسز مجھے معلوم نہیں تھی اور پورا مس ہو گیا میرا. تو کہاں سے ریکارڈنگ وغیرہ آئے گی، کیونکہ اس میں کچھ گروپ اور شو نہیں کر رہا ہے میرے نمبر پہ. آپ ایک کام کریں، آپ واٹس ایپ گروپ پر نہیں ہیں. آپ واٹس ایپ گروپ پر ہے یا نہیں ہے جو گروپ بنایا گیا ہے؟ ایک گروپ ہے، اس میں ہی یہ لنک آیا ہے، میں نے 7:30 بجے تو یہ آپ دیکھی ہے. اسی گروپ میں رہیے، اور آپ کو جتنے بھی آپ نے سوالات کیے ہیں وہ اس میں آپ کو اپڈیٹ مل جائے گا. جی ابھی اس میں آپ کو ایک واٹس ایپ کا میسج آیا ہے چیٹ باکس میں، آپ اس پر واٹس ایپ کریں، آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا.
جی امان پوچھیے سوال، جو بھی ہے سوال پوچھ سکتے ہیں، سوال جو آپ کی نشست ہے، بار بار میں نہیں کہوں گا، جی پوچھیے۔ شیخ پی ڈی ایفs ملیں گی نا بکس کی، یا پھر مطلب آپ صرف آپ پڑھیں گے؟ نہیں بالکل آپ کو پی ڈی ایفs ملے گی، ظاہر سی بات ہے، پی ڈی ایفs کے بغیر آپ پڑھ بھی نہیں پائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو بھی کتاب ہم پڑھائیں گے اس کی آپ کو پی ڈی ایف ملے گی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جہاں تک بات ہے ترجمے کی، ظاہر سی بات ہے امام ابو خیثمہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب العلم، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہے، تو ترجمہ ہم کریں گے، تو طلباء کو چاہیے وہ ترجمہ خود لکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر ترجمہ ہوگا تو ہم ترجمہ بھی جو ہے آپ کو فراہم کر دیں گے، لیکن جس کتاب کا ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ تو ہم کر دیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم آپ لوگوں کو لکھ کر نہیں دے پائیں گے کیونکہ اتنی فرصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ ہاں آپ لوگ بالکل جوائن ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ لوگ بالکل جوائن ہو سکتے ہیں، اور بالکل آپ لوگ جو ہے درس میں شامل ہو سکتے ہیں کبھی بھی، رجسٹریشن ابھی بھی اوپن ہے، اور میں امید اور کسی کے کچھ سوالات تو نہیں؟ جی اور کسی کے کچھ سوالات نہیں ہیں، تو یہیں پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت۔ جی ایگزام، جی نعمان پوچھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام پوچھنا ورحمۃ یہ تھا کہ یہ جو کلاسز کے بعد جو کوشچن آنسر ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ریکارڈنگ میں ہمیں ملیں گے؟ بعض اوقات بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں اس ریکارڈنگ سے بھی مل جاتے ہیں۔ جی سوالات، جی بالکل ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کو پورے سوالات کے جواب مل جائیں گے، آپ بے فکر رہیے اس مسئلے میں، جیسا میں نے کہا ریکارڈنگ ہوگی۔ اور جہاں تک ایک جو ایگزام کا تعلق ہے، بالکل 30 اپریل کو پہلا ایگزام ہوگا، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے بھی کئی سارے اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کریں، کیونکہ ہمارا ارادہ یہ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ طلباء کو پڑھائیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کم طلباء کو پڑھائیں لیکن تفصیل سے پڑھیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد یوں سمجھے آپ ایگزام بھی ہوگا، اور جہاں تک سوال و جواب کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور وہ بھی اپلوڈ کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ وہی آپ اور کسی کے کچھ سوالات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال انٹرنس ایگزام سے ہے کہ اس کا میں نے سلیبس۔ ابھی آپ لوگوں کو جواب دیا ہے، جہاں تک بات ہے سلیبس کی، ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو نمبر دیا گیا ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر لیں، بار بار جو سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ سوال نہ کریں۔ آپ لوگوں کو آلریڈی میں سمجھتا ہوں چیٹ میں ایک نمبر دیا گیا ہے، جو بھی آپ لوگوں کے سوالات نوٹس وغیرہ سے تعلق ہے آپ اس پر جو ہے رابطہ کر سکتی ہے۔ مجھ سے وہ لوگ آپ لوگ سوال کریں جو تعلق علم سے ہو، کتابوں سے ہو۔ یہ نوٹ وغیرہ کا آپ یہ جو نمبر آپ لوگوں کو دیا گیا ہے 11250، آپ رابطہ کریں، آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں نے ابھی سٹارٹ میں آپ سے سوال پوچھا تھا نا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ علم جو شیطان ہے وہ ہمیں کیسے بھٹکاتا ہے، ہمیں اس کا علم کیسے ملے؟ شیخ آپ نے جو اس میں اگزامپل دی نا، جو شیخ روحیلی آپ نے کہا شاید جو درس دے رہے تھے، وہ اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے؟ مطلب جو ان میں کے نے ناخن پہ تھا۔ پہلی بات تو آپ نے غلط سنا، میں نے شیخ روحیلی نہیں کہا، میں نے شیخ صالح العثیمین کہا۔ سوری، جی شیخ جی۔ تو دیکھیے آپ، شیخ صالح العثیمین، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کے پاس دو چیزیں یہاں پر تھی، ایک تو وہ سنت پڑھتے یا تو وہ درس دیتے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ درس کے دوران آپ کو یاد آیا تو آپ نے ترجیح کیا دی وہاں پر؟ سنت کو نہیں، آپ نے ترجیح یہ دی کہ آپ وہاں پر درس کو مکمل کریں، کیونکہ وہ کافی اہم تھا سنت کے مقابلے میں۔ تو اخیر الخیرین، دو خیروں میں بہترین خیر کیا ہے؟ یہ چننا علم ہے۔ سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ شکراً جی شیخ جی۔ بارک اللہ فیک جی۔ تو امید کہ آپ لوگوں کے سوالات یہیں پر ختم ہوتے ہیں، انشاءاللہ جو گروپ میں آپ لوگ ایڈ ہو جائیے آپ کو باقی تفصیلات ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔